بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ویلکم ٹو سیرہ کلاس۔ تو ڈسکس میں کر رہا تھا کہ دیکھیں شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ ریلیجن کو کرپٹ کرنا، کیونکہ ایک انسان کا ریلیجن کرپٹ ہو گیا جو صحیح ریلیجن ہے تو پھر اس کے سارا کچھ کرپٹ ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی تھرو آؤٹ دا ہسٹری مذہب کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ جیسے ہندوز کی میں نے آپ کو مثال دی، اب تو ایون انٹلیکچوئل جو ہندوز ہیں ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے سب کیا ہے۔ تو بلکہ اس پہ دیکھیں عامر خان نے بھی بات کی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے شوز بھی کرتا ہے اس پہ کہ یہ رانگ نمبر والا جو کنسیپٹ ایک دیا، خیر بڑا مشہور ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کرسچینٹی کا ڈاؤن فال ویسٹ میں، اس کی بہت بڑی وجہ سیکولرزم کیوں آیا ویسٹ میں، کرسچینٹی سے تنگ آئے لوگ۔ وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جو ہے کنگ کے ساتھ مل کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے لگ گیا چرچ، تو پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس وہ سیکولرزم کی طرف چلے جائیں۔ لیکن الحمدللہ یو شوڈ بی پراؤڈ کہ اسلام از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ۔ 15 صدی ہو گئے ہیں، اسلام جو ہے وہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے اسلام کو تھوڑا سا چیلنج کر دے یا اسلام میں کوئی فالٹ ڈھونڈ لے۔ ملیں گی آپ کو بہت سی چیزیں کہ جی اسلام میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ آؤٹ آف پروپورشن چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں۔ تو الحمدللہ اسلام ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ بیکاز اٹ از دا ٹرو ریلیجن آف اللہ، اٹ از دا ٹرو ریلیجن آف گاڈ آلمائٹی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینیالوجی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بڑے تھے، یعنی ہاشم، عبد مناف، عبد المطلب، all these people، فہر، یہ سارے کے سارے بہت نوبل اور بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے۔ اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ظاہر ہے اسلام جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، کچھ حنفاء موجود تھے، حنفاء کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حضرت ابراہیم کے ریلیجن پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، ان کو حنفاء کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسکالرز اس پہ خاموش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو ہیں وہ آیا مسلمان تھے یا کیا تھے، اس میں بحث میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ نے خود بتا دیا وہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو بتا دیا، ابو طالب کے بارے میں بتا دیا، اپنے والد کے بارے میں بتا دیا، عبد المطلب کے بارے میں، لیکن یہ کہ زیادہ ہمیں اس میں کھوج میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینی وے، لینیج آف رسول اللہ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کیٹیگریز، سمجھ لیں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے بٹوین ہم اینڈ عدنان، وہ بہت کنفرم ہے، وہ ایک ایک نام ہسٹری میں ہے اور وہ ہم تک آیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری از فرام اوبیسلی عدنان ٹو اسماعیل علیہ السلام، وہ آپ نہیں کنفرم کہہ سکتے کہ ان میں کون لوگ تھے، کیونکہ اتنی پرانی انفارمیشن اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ملنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک۔ اب ظاہر ہے سب کانٹیننٹ میں آپ کو ملے گا شجرہ نسب اپ ٹو آدم علیہ السلام، لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ جو اوتھینٹسٹی سے بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ عدنان تک بات کی جا سکتی ہے، تو ہم بھی عدنان تک ہی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شجرہ نسب میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہونا چاہیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعاب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضر بن معاد بن عدنان۔ یہ اتنی جنریشنز ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال سم آف دیم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن خود کیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ چوز کنانہ فرام آل آف دا ڈسینڈنٹس آف پروفٹ اسماعیل۔ کنانہ کافی آگے جا کر ہے، ٹھیک ہے، تو کنانہ از ون آف دا ڈسینڈنٹس آف اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ نہیں اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے میں شادی کر لی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں سے دے بیکیم دی عربائزڈ عربز، حضرت اسماعیل نے بھی عربی سیکھی اور ان کی اولاد نے بھی، تو وہاں سے پھر عربز نکلے۔ اینی وے، تو لینیج کے بارے میں بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہی چوز قریش فرام کنانہ، یعنی اللہ نے قریش کو کنانہ سے چوز کیا، قریش قبیلہ ہے، اینڈ ہی چوز دا بنو ہاشم فرام دا قریش اینڈ ہی چوز می فرام دی بنو ہاشم، یعنی اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے بیسٹ لینیج سے لیا ہے۔
اب دیکھیں لینیج کی جہاں تک بات ہے تو ایک بارے میں آپ کنفرم ہو جائیں کہ لینیج پہ اس طرح کا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے قیامت والے دن جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی میری لینیج کی بیسس پہ. یہ والا فخر حرام ہے. اب کچھ لوگ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں, ہم فلانے ہیں, تو وہ پھر اس میں بہت ایسا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری تو بخشش کنفرم ہے, ہمیں تو ٹکٹ مل گئی. تو یہ والا فخر غلط ہے. لیکن یہ کہ ایک حد تک فخر کرنا, ظاہر ہے لینیج بہت میٹر کرتا ہے. ایک بندہ بہت اچھے خاندان سے آ رہا ہے, بڑے نیک لوگ گزرے اس کے خاندان میں, تو یہ اس پہ ایک فخر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اور اس کے بارے میں بتانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس سینس میں بتانا کہ دوسرے کو نیچا دیکھنا آبویسلی وہ پھر غلط ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ بہت کلیئر ہوں. اینی وے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کیا بتایا, اور ہمیں ہسٹورینز کیا بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں. تو اینی وے, جیسے دیکھیں جعفر بن ابی طالب نے بھی نجاشہ کے دربار میں کیا کہا تھا, نجاشی کے دربار میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں جو نبی ہے نا, یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی لینیج کا ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے. تو اس طرح کا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا جس کی لینیج بہت اچھی ہو, یعنی جھوٹ تو حرام ہے اس پہ. اسی طرح سے مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں, جب وہ کھڑے ہوئے یزدگارد کے دربار میں, ایمپرر آف پرشیا یزدگارد, تو کیا کہا انہوں نے یزدگارد کو, جو لاسٹ ایمپرر تھا پرشیا کا, حضرت عمر کے دور میں جب فتح ہوا تھا نا پرشیا, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, Allah sent us a man, we know his lineage and we know where he came from, and his land is the best of the land. His lineage is the best of lineage, and his house, meaning his kabila, is the best house, and his tribe is the best tribe, and he himself is the best of us. یعنی اس طرح پریز کیا کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کو. تو ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے ہمیں لینیج کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری. دیکھیں نا, ایک شخص غلط نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, آپ اس کا لینیج اٹھا لیں, اگر اس کے لینیج میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہی کر رہا ہے, لیکن ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا, نعوذ باللہ. اینی وے, تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ذکر ہے مضر کا. مضر از ون آف دا اینسیسٹرز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مضر جو ہیں کافی آگے کر کے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں مضر کے بارے میں. یہ عدنان کے بعد, عدنان کے بیٹے ہیں معاد, معاد کے بیٹے ہیں نضر, نضر کے بیٹے ہیں مضر. ٹھیک ہے, تو مضر کے بارے میں آتا ہے کہ کون تھے. It is said that Mudar was the first of the Arabs to train camels. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں نا, ان میں آپ کو زبردست سکلز نظر آئیں گے, ایڈمنسٹریٹو سکلز, جنروسٹی کے سکلز, ان میں آپ کو بہت پبلک ایڈمنسٹریشن کی کوالٹیز نظر آئیں گی. And he used to use them in a way that they can basically travel in caravans, and he would also have camel poetry. تو انٹلیکچوئل بھی تھے, یہ کیملز کو ٹرین کرنے والے بھی تھے, کیملز کو ان اے وے یوز کرنے والے بھی تھے ٹریڈ کاروان کے لیے. اور پھر کیمل پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ کیمل پوئٹری از واٹ یو سے ٹو دا کیمل ٹو گیٹ اٹ ٹو گو, ٹو ٹرین دا کیمل ٹو گو فاسٹر اینڈ سلوور. یعنی کیمل سے باتیں کرنا, کیمل کے بارے میں پوئٹری کہنا تاکہ کیمل تیز چلے, سلو چلے. تو یہ ان کا ایک کریٹو پن نظر آ رہا ہے مضر کا. کنانا کون ہے؟ کنانا جو ہے یہ مضر کے جو بیٹے ہیں الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ ہیں, پھر خزیمہ ہیں, اور پھر کنانا ہے. کنانا جو ہے بیسیکلی ان کا پہلے تو نام کا مطلب سمجھ لیں. دا نیم مینس دا پاؤچ دیٹ یو پٹ دی ایروز ان. وہ جو پاؤچ ہوتا ہے جس میں ایروز ڈالے جاتے ہیں اس کو کنانا کہتے ہیں, اور یہ ان کا ایکچوئل نام نہیں ہے. وائی واز ہی کالڈ کنانا؟ بیکاز ہی واز نون فار ہز بریوری. ہی واز نون ایز بینگ اے ریپوزیٹری آف علم, آف وزڈم, آف نالج. It is said in the books of history that people would do Hajj in order to meet Kinana. کہا جاتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے آتے تھے, ظاہر ہے حج حضرت اسماعیل سے چلا آ رہا ہے, میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ چند چیزیں جو دین ابراہیمی کی رہ گئی تھی ان میں سے ایک حج تھا, مکہ کی ایک اہمیت تھی, ٹھیک ہے نا, کعبہ کی ایک اہمیت تھی, اور وہ جو 4 سیکرڈ منتھس ہیں یہ حضرت ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں, اللہ نے پروٹیکٹ کیے یہ چیزیں. تو لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو وہ 2 نیتیں باندھتے تھے, ہسٹری کی بکس میں آتا ہے. ایک یہ کہ حج کرنا ہے, دوسرا ہے کہ کنانا سے ملنا ہے. ویری ہینڈسم, ویری بریو. اینی وے, کنانا lived a very long life and he was a repository of knowledge and wisdom, and he has certain sayings still recorded in classical Arabic about wisdom and masal. Masal سے مراد ہے parables or statements of concise wisdom. So Kinana was a legendary Arab up until the time of Rasul Allah. تو یہ ہے کنانا کی شخصیت. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اینڈ فرام کنانا ہی چوز قریش. قریش کون ہے بیسیکلی؟ اصل میں قریش کسی شخص کا نام نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں.
قریش ایک قبیلے کا نام ہے، اور قریش اصل میں کس شخص کے ساتھ منسلک ہے اس کے بارے میں کچھ اوپینینز ہیں. تو 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریش ہے. پورا کا پورا قبیلے کی نسبت ان 3 لوگوں سے کی جاتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. تو کچھ اسکالرز نے کہا بگ قریش ہے جس کو کہتے ہیں قریش الاکبر، کچھ نے کہا کہ مڈل قریش بھی ہے جس کو القریش الاسود اوسط کہتے ہیں، اور ایک ہے دا اسمال قریش وچ از دا قریش الاصغر. تو 3 لوگوں کے پاس یہ ٹائٹل ہے قریش. جہاں تک بات ہے کہ قریش الاکبر کون ہے، اچھا النضر جو ہے اٹ از دا بگ قریش. النضر جو ہیں، النضر کون ہے؟ یہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ عدنان کے بیٹے معاد ہیں، معاد کے بیٹے نضر ہیں، نضر کے بیٹے مضر ہیں. تو یس یہ جو ہے نضر کنانہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، نضر ابن کنانہ، کنانہ کے بیٹے جو ہیں وہ نضر ہیں، کیونکہ اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چوز کیا. اور کنانہ کون ہے؟ میں نے آپ کو اوپر بتایا، ہی واز دا لیجنڈری ہینڈسم بریو واریر، اور بہت سے کوٹس کنانہ کے جو ہے وہ عربک پوئٹری میں ابھی تک جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اینی وے، تو بہرحال ہم بات کریں یس نضر، نضر از دا بگ قریش اینڈ فہر از دا مڈل قریش. فہر کون ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے فہر جو ہیں یہ ہیں مالک کے بیٹے، اور مالک جو ہے وہ نضر کے بیٹے ہیں، یعنی فہر جو ہیں یہ نضر کے کیا ہوئے؟ گرینڈ سن ہوئے، پوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو خیر نضر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جی. فہر از دا مڈل قریش اینڈ قصی از دی مائنر قریش. قصی بھی آگے جا کر ہیں. So 3 people had a founding role in the tribe of قریش. یہ 3 جو ہیں ان سے نسبت ہے قریش کی، نضر کی، فہر کی اور قصی کی. But the actual tribes of قریش all of them combined at فہر. فہر کون ہے؟ یہ ایک سلیبریٹی فگر ہے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال قریش is a لقب، a title not a name. What does قریش mean؟ قریش کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سے اوپینینز ملتے ہیں. پہلا اوپینین یہ ہے کہ قریش comes from the term to trade because the قریش were involved in trading. جیسے اللہ نے سورہ قریش آپ نے پڑھی نا، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش 2 سفر کیا کرتے تھے. قریش کے بارے میں آتا ہے نا کہ مکہ میں یہ نالج ہے آپ لوگوں کو کہ زمزم کا کنواں لاسٹ ہو گیا تھا. جی بالکل، خزا جو تھا اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جب اٹیک ہو رہا تھا اس پہ جرہم کا غالباً، تو اس نے جاتے جاتے کیا کیا کہ جی دفن کر دیا اس کو. تو اللہ کو بات اتنی ناگوار گزری کہ 300-400 سال انہیں وہ کنواں ملا ہی نہیں. اس کو فائنڈ کرنے والے عبد المطلب ہیں، آئی ول کم ٹو اٹ. تو اینی وے اتنا فاقہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہ کراپس اگتے تھے، بیرن لینڈ تھا. تو فہر واز دا ون جس نے قریش کو اس فاقے سے بچایا. وہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بات بتاتا ہوں. اینی وے تو پہلا ویو یہ ہے کہ قریش کا مطلب ہے ٹو ٹریڈ. Another opinion is that Quraysh comes from gathering together. Because the Quraysh were in different areas and one of their ancestors combined them in Makkah. تو ایک اوپینین یہ کہ قریش سے مراد ہے گیدر ٹوگیدر ہو جانا، کیونکہ تمام قریش کے قبیلوں کو ایک شخص نے کمبائن کیا تھا مکہ میں. And the third opinion which is in Tabri، تفسیر الطبری کہہ لیں، تاریخ الطبری، is that Quraysh comes from conquering. قریش کا مطلب ہے کانکر کرنا، کانکرنگ کرنا، تو اس سے قریش نکلا ہے. Whatever the meaning is, this was the laqab that stuck with Fihr. And so the descendants of Fihr are all called Quraishi. تو فہر کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں کون تھے. Anyway, so let us now begin about the immediate ancestor of the Prophet. اچھا ٹھیک ہے، قصی کے بارے میں آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. فہر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ قریش ان سے ہے، اب قصی کی بات ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیں کہ قصی جو ہیں یہ کون ہیں. قصی جو ہیں یہ کلاب کے بیٹے ہیں. کلاب جو ہیں یہ مرہ کے بیٹے ہیں. مرہ کعب کے بیٹے ہیں. کعب لوئی ابن غالب اور پھر فہر. ٹھیک ہے، تو یہ فہر سے کافی آگے قصی ہے. تو اب ہم قصی کی بات کرنے لگیں کہ قصی کون تھے. ہاؤ مینی جنریشنز ٹل قصی؟ اینی وے قصی سے تقریباً 5 سے 6 جنریشنز ہیں. قصی از دا اسٹار آف دا قریش، دیٹس وائی ہی از کالڈ دا مائنر قریش. قصی جو ہیں یہ اسٹار تھے قریش کے. کیسے؟ He really started the immediate ascent of the Quraysh so that when the Prophet ﷺ came, the Quraysh are at the pinnacle of their power, and then 5 generations later the Prophet comes and of course he then takes it to an international level. تو قصی نے ایسا کیا تھا کہ قصی کو سٹار آف دا قریش کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، قصی جو ہے یہ تقریباً 400 سن عیسوی میں رہتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 170 سال پہلے قصی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قصی نے بہت سی چیزیں کی تھی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو قصی نے کی تھی وہ یہ کیا تھا
کہ قریش کی جو پاور ہے پولیٹیکل پاور وہ ریسل بیک کی انٹو مکہ. قریش کے ہاتھ سے جو پاور جا رہی تھی تو قریش کو یونائٹ کرنے والے, قریش کو واپس پاور میں لانے والے یہ قصی ہیں. ٹھیک ہے. سو دا گریٹ گریٹ گرینڈ فادر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکلیمڈ مکہ فار دا قریش. سو قریش when did they start their rise to power? In the time of Qusay. That's why he is the star of the Quraysh. اور کیا کیا تھا قصی نے؟ قصی وہ شخص ہے جس نے دار الندوہ فارم کیا تھا. دار الندوہ کیا تھا؟ دار الندوہ جہاں بیٹھ کے قریش سارے کیا کرتے تھے؟ ڈسکشنز. سینٹ ان کا, دار الندوہ ان کا سینٹ. قصی از دی فاؤنڈر. اسی لیے بنو ہاشم کی بہت عزت کرتے تھے ابو سفیان اور یہ سارے لوگ, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے فاؤنڈرز کون ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ تھا, ان کا سینٹ تھا. دیکھیں نا, یہ ابو لہب اور یہ ابو جہل وغیرہ سارے وہیں بیٹھ کے تو سازشیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے. دار الندوہ کی جگہ ابھی تک بھی آپ عمرہ پہ جائیں تو وہ بتاتے ہیں, تھوڑا سا کعبہ کے قریب ہی دار الندوہ ہے. اب تو خیر ختم ہے, لیکن وہ جگہ بتاتے ہیں کہاں پر تھا. تو ہی از دا ون ہو انسٹیٹیوٹیڈ دس کانسیپٹ آف ایوری باڈی کم اینڈ وائس یور اوپینین. یعنی کس لیول کے انسیسٹر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ لیجنڈری. یعنی جنہوں نے اتنی ریفارمیشنز کی ہیں اس علاقے میں بیٹھ کے. ایک تو قریش کو واپس پاور میں لانے والے یہ ہیں قصی. دوسرا یہ کہ دار الندوہ جہاں پر لوگ آ کے مشاورت کریں گے. شورا کا کنسیپٹ یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اور شورا سے یہ کہ انسان یونائٹڈ رہتا ہے, مشورہ کرنے میں بہت برکت ہے. تو یہاں پر ان کی پولیٹیکل ڈسکشنز, ان کی پوئٹری, ان کی وزڈم کی باتیں ہوتی تھی. ہونا چاہیے یہ. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا, صرف یہ نہیں کہ لیکچرز لے آ کے, آپ لوگوں کو اپنا کوئی ہب بنانا چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے آپ ڈسکشنز کریں. آپ کو گیمنگ کے بارے میں بہت ڈسکشن نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا. ایسے ہبز نظر آئیں گے جہاں یوتھ بیٹھ کے گیمنگ کی باتیں کر رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کی باتیں کر رہے ہیں, وزڈم کی باتیں, ٹھیک ہے نا, کیریکٹر کی باتیں, پوئٹری. علامہ اقبال کی پوئٹری پہ ہب بن جائے, سوچیں کتنی چینج آ جائے گی. علامہ اقبال کی صرف ایک نظم آپ اٹھا لیں, ابلیس کی مجلس شورا, اور اس میں آپ ڈبکی لگا دیں اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں یوتھ کو. کہ ابلیس ڈرتا ہے, مسلمان یوتھ سے ویسے ہی ڈرتا ہے ابلیس, کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے مسلمان یوتھ. اس میں بہت اسٹرانگ میسیج ہے, شکوہ جواب شکوہ, ٹھیک ہے نا, کئی نظمیں علامہ اقبال کی. تو میں یہ اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ میں سے کوئی یہ ہب بنائے, بیٹھیں وہاں پہ ڈسکشنز کریں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ وزڈم کی باتیں کریں وغیرہ وغیرہ. اینی وے, قصی جو تھے, ہی آلسو ٹک دی کسٹڈی آف دا کعبہ اینڈ ہی اسائنڈ responsibilities that still trickle down. The responsibility of water, the responsibility of hospitality, the responsibility of ضیافت کرنا گیس کی, ٹھیک ہے نا, ان کو پوچھنا, ان کو کھانا شانا کھلانا, ضیافت. جی. The responsibility of the keys of the Kaaba. He was the one who made a list of responsibility. اتنا عظیم کام کعبہ سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز کو صحیح نے کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے. And when he was alive, he had it all. Then amongst his sons it was distributed until the days of Banu Hashim, where each tribe had a certain responsibility. And as we know, even in the time of Rasulullah, one of the tribes, Banu Abdud Dar, had the key. And this also indicates that Qusay was the one who began the institution of taking care of the Hujjaj. So the Hujjaj would get free food and water. There wasn't there before. یہ نوٹس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. تو قصی نے ایک عظیم کام یہ بھی کیا کہ حجاج کی ہاسپٹیلٹی, حجاج کی ضیافت, حجاج کو پانی پلانا. اور اس دور میں پانی پلانا بہت مشکل تھا, آپ کو پتہ ہے, دور دور سے حجاج آتے تھے. تو یہ بہت عظیم کام ہے, لوگوں کی خدمت کرنا. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی لوگوں کو عظیم بیٹے ہوتے ہیں, اور ان عظیم بیٹوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. So Qusay was one of those people that he wants to please the people, and he's a good person, hospitable person. Therefore he instituted the entire concept of free hospitality for the Hujjaj. تو Qusay جو ہے یہ حجاج کے لیے ہاسپٹیلٹی کیا تھا. اوکے. پھر Qusay نے کیا کیا؟ Qusay would facilitate the actual Hajj rites as well. He would light a fire for the Hujjaj in Muzdalifah. Muzdalifah آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے. They could then use that fire to take their own to the local tents. He dug a well to provide water for the Hujjaj. فائر جلاتے تھے, فائر سے سب فائدہ اٹھاتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ویل بھی کھودا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویل جو ہے وہ 400 سال تک نہیں مل رہا تھا. خزا نے جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا تھا ویل کو. سو اینی وے,
कुसई ही वॉज बरीड एट हुजुन एंड हुजुन इज द फेमस ग्रेवयार्ड ऑफ मक्का। कुसई की इतनी इज्जत करते थे कुरैश के उसको हुजुन में दफन किया, और हुजुन अभी तक वहाँ का बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। तो ये है कुसई। अब्दु मनाफ कौन है? अब्दु मनाफ जो है वो इनके बेटे हैं कुसई के, ठीक है। अब्दु मनाफ का असल नाम है मुगीरा, एंड मनाफ मीन्स दैट विच इज रेज्ड, एंड अब्दु मनाफ वॉज नोन फॉर हिज हैंडसमनेस एंड हिज लीडरशिप स्किल्स। मनाफ जो है अब्दुल मनाफ, वो हैंडसमनेस और लीडरशिप स्किल्स से माने जाते थे। ही बिकेम फेमस इवन इन द लाइफ टाइम ऑफ कुसई। अब्दुल मनाफ वॉज हैंडेड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही वॉज मोस्ट बिलवेड टू द पीपल। अगेन सेलिब्रिटी थे, हैंडसम थे, वॉरियर थे, और लोगों में बहुत पसंद किए जाते थे। हाशिम अब्दुल मनाफ के बेटे, ठीक है, बनु हाशिम जिससे रसूलुल्लाह कहते हैं ना, बनु हाशिम से। हाशिम इज द सन ऑफ अब्दुल मनाफ। हाशिम जो है ये कौन है? हिज एक्चुअल नेम इज अम्र। हाशिम भी इनका टाइटल था। हाशिम कम्स फ्रॉम हशम विच मीन्स टू ग्राइंड। इनका नाम हाशिम कैसे पड़ा? ही वुड ग्राइंड द बार्ले एंड प्रेजेंट फूड टू द पिलग्रिम्स। अब देखें जितने भी अजीम लोग हैं ना, उनकी एंसेस्ट्री में आपको ना खिदमत गुजार लोग मिलेंगे, जो जिन्हें कहते हैं ना रज़ाकार किस्म के लोग, जो बग़ैर किसी लालच के लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अजीम औलाद देता है। तो इसलिए अभी से विज़न देखें। मैं यूथ को एक ऐसी बात विजुलाइज़ कराता हूँ जो शायद आप लोग कहें किस तरह की बात हमें विजुलाइज़ कराई जा रही है। 100 साल बाद सोचें आप कहाँ हैं? कब्र में, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल को 4 हार्ट ट्रांसप्लांट करा ले, जो भी है, लेकिन मरना तो है। 100 साल बाद मैं भी कब्र में हूँ, हम सब कब्र में हैं। लेकिन हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे हमारी औलाद है इंशाल्लाह, हमारे पीछे हमारे बच्चे होंगे कल को। क्या विजन है हमारा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो तभी दुआ कर ली थी ना, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह नमाजी मेरी ज़ुर्रियत हो और उनमें से इमाम निकाल और माफ़ कर दें हम सबको। उसी वक्त दुआ कर ली थी कि मेरे माँ बाप को माफ़ फरमा, मुझे माफ़ फरमा, मोमिनीन को माफ़ फरमा। तो हज़रत इब्राहीम की दुआएं बहुत विजनरी हैं। इसलिए देखें, अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपकी जनरेशन नेक करे तो ख़ुद नेक बनना पड़ेगा, ठीक है। आज के पुरफितन दौर में अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा रज़ाकार बनना पड़ेगा, लोगों का खिदमत गुजार बनना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, इन शॉर्ट, ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला ज़रूर नेक औलाद देगा, ये हो नहीं सकता। ये जो है बारले ग्राइंड किया करते थे। सो हिज नेम वॉज अमर एंड ही वॉज कॉल्ड हाशिम बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी, एंड इट इज़ सेड दैट हाशिम नेवर एवर एट फूड अलोन। ये रसूलुल्लाह की भी आदत थी, ज़ाहिर है वही आदत। तो हाशिम भी कभी अकेले खाना नहीं किया करते थे। जब भी खाना खाया करते थे किसी को बुला लिया करते थे कि मेरे साथ खाना शेयर कर लो, मेरे साथ खाना खा लो। तो ये इनकी जेनरोसिटी थी। हाशिम डिड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रेज द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द कुरैश वाइल हिज ग्रैंडफादर कुसै। तो ये एक बात याद रखें कि कुसै जो थे उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे कुरैश को उभारा, और हाशिम जो थे इन्होंने इकोनॉमिक लेवल पे कुरैश को उभारा। इसीलिए बनु हाशिम की बहुत इज्जत थी कुरैश में। हाशिम जो थे इनके बारे में रहला तश्शिताए व सैफ अल्लाह ने कहा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। अल्लाह ताला ने देखे कुरैश को अपने जो फेवर्स हैं वो याद कराई। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ली इलाफ़ी कुरैश इलाफ़िहिम रहलत तश्शिताए व सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जी, ली इलाफ़ी कुरैश for the accustomed security of the Quraysh, ilafim rihlat ash-shita'i was-sayf, their accustomed security in the caravan of winter and summer। अल्लाह ताला ने देखें उस टाइम पे लॉलेस सोसाइटी थी, बैंडिट्स थे, वो हमला कर देते थे कारवान्स पे। आपको पता है ना, अरब जो हैं वो बहुत ही एक लॉलेस किस्म की सोसाइटी थी। और ये भी कुरान का बहुत बड़ा मौज़ा है कि कुरान अल्लाह ने एग्जैक्ट उस नेशन की तरफ कुरान भेजा कि देखो इनको ठीक कर सकता है कुरान, तो किसी भी नेशन को, सीधी सी बात है, बहुत लॉलेस किस्म की सोसाइटी। तो हाशिम जो बनु हाशिम थे इनको कोई हाथ नहीं लगाता था, इनकी रिस्पेक्ट की वजह से और इनका जो नाम था। तो ये अल्लाह ताला याद करा रहा है कि तुम्हें जो सिक्योरिटी दी अल्लाह ने, कौन से कारवान्स में? रहलत अश्शिताई व सैफ, विंटर और समर के जो कारवान्स हैं। फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत, इसलिए लेट देम वर्शिप द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, इसलिए अल्लाह ने दिया तो उसी की इबादत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, हु हैज़ फेड देम saving them from hunger and made them safe, saving them from fear। फियर से सेव किया, फियर किसका? दुश्मन का, और हंगर से सेव किया जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगर थी। तो एनीवे, ही वॉज द वन हु थॉट ऑफ दिस आइडिया। कौन सा आइडिया? उन्होंने कहा कि कुरैश को 2 जर्नीज़ करनी चाहिए, एक समर में और एक विंटर में।
سمر والی جو جرنی تھی وہ انہوں نے کہا کہ روم کی طرف جانا ہے. روم جو ہے وہ ظاہر ہے سیریا کی طرف اس سے مراد ہے, جو بائزنٹائن امپائر ہے, ٹھیک ہے. اور ونٹر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن کی طرف جانا چاہیے. تو یہ رحلت الشتاء بس ہے, بیسکلی سلک روٹ تھا ان کا, جیسے پاکستان میں آپ کو پتا ہے سلک روٹ جو وہ روڈ ہے چائنا تک, تو یہ ان کا سلک روٹ تھا. تو مکہ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں سے انہوں نے سیریا اور یمن جانا شروع کیا ہاشم نے, اینڈ ہاشم بیکیم ایکسٹریملی ویلدی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بنو ہاشم کو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. It is also said that Hashim understood that because he is from the Quraysh and because they are the neighbors of Makkah, nobody would harm them. میں نے آپ کو بتایا انہیں کوئی ہارم نہیں کرتا تھا, ان کی سب عزت کرتے تھے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اکنامک پاور ہمیں دلوانے والے یہ ہیں. قصی نے پولیٹکس میں نام بنایا, ہاشم جو تھے انہوں نے ویلتھ میں نام بنایا, اور پھر عبد المطلب آتے ہیں. عبد المطلب جو ہے ہی ڈڈ دا پریسٹیج اینڈ دی زمزم. عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو کام لیا وہ یہ کہ زمزم جو ہے وہ ری ڈگ ہوا عبد المطلب کے نام پہ. تو اینی وے تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسیسٹرز ہیں انہوں نے قریش کی ہسٹری چینج کی. تو اب آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم تھا ابو جہل وغیرہ جب نگیٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہیں پتہ تھا یہ کس لینیج سے ہے, انہیں پتہ تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا اور ان کے آباء اجداد کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پہ, لیکن اس کے باوجود آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر سکیں. تو اسی لیے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا رکھی. اینی وے تو ہاشم جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہاشم میریڈ اے نمبر آف وومن. One of his wives and the great grandmother of Rasulullah was from Yasrib. اللہ تعالیٰ اسکرپٹ لکھنے والا نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ نے جب کسی سے کام لینا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریسورسز بھی دینی ہے. اللہ کو فیچر پتہ تھا کہ رسول اللہ نے ہجرت کرنی ہے یسرب میں, مدینہ میں, تو اللہ نے پہلے ان کے ڈسٹنٹ کزنز وہاں پہ رکھ دی جنہوں نے ویلکم بھی کیا, سپورٹ بھی کیا ہمارے نبی کو. ابو ایوب انصاری کا نام آپ نے سنا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسٹنٹ کزنز میں سے. اور رسول اللہ کہاں رکے تھے, اونٹنی کہاں رکی تھی, ابو ایوب انصاری. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسکرپٹ اللہ کو پتہ تھا. ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ڈسٹنٹ کزن, اور اونٹنی بھی وہیں رکتی ہے. بہت سے صحابہ نے اللہ کے معجزات دیکھے. اینی وے تو ہی میریڈ اے وومن فرام یسرب. دس واز وداؤٹ اے ڈاؤٹ سم تھنگ دیٹ اللہ آف کورس ہیڈ پلانڈ. وائی وڈ اے پرسن فرام مکہ میری سم ون فرام یسرب. بڑی یہ عجیب رواج تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. So that 3 generations from them the Prophet would have a distant third cousin amongst the Ansar. So Abu Ayyub al-Ansari is one of them. میں نے آپ کو بتایا. So Hashim married from Yasrib and he died on a trading trip to Gaza. غزہ پیلسٹائن کی ایک سٹی ہے, وہاں جو فلسطین اس دور کا بہت بڑا فلسطین تھا. There is a masjid to this day called Masjid al-Sayyid Hashim, and that is why Gaza is sometimes also called Gaza to Hashim to this day. غزہ تو ہاشم ابھی تک کہتے ہیں کیونکہ ہاشم وہاں پر فوت ہوئے, غزہ میں فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسیسٹر ہیں. اینڈ his son then, because his father had died, his mother took his most important son to her hometown of Yasrib. So the Prophet's grandfather was raised in the very city he would migrate to. This is of course without a doubt Allah's qadar. عبد المطلب کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے, Allah's plan, Allah's qadar. Otherwise really Yasrib and Makkah don't have those strong ties. تو یہ اللہ کی قدر تھی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ فادر عبد المطلب, ان کا اصل نام کیا تھا, شیبۃ الحمد. عبد المطلب کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد. شیبہ سے مراد ہے وائٹش ہیئر دیٹ اولڈ پیپل ہیو, لیکن کچھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کے بھی وائٹش اسٹریک کچھ ہیئر ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا نام شیبہ تھا. They said this is the Shaiba of praise, so they called him Shaibat al-Hamd. And this was his name. He grew up in Yasrib because his father had passed away. ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب, اور ظاہر ہے کہ عبد المطلب ہاشم نے چونکہ یسرب میں شادی کی تھی اور یہ ان بیوی سے ہیں جو یسرب کی تھی, تو عبد المطلب یسرب میں گرو ہوئے. His mother actually didn't even tell his uncles that she was pregnant because she was worried that the child will be taken away. So when she was pregnant, her husband died. She went back to Yasrib and then the child is born there. She is happy that it's safe. Because in those days child custody goes to the stronger and the Quraysh is the stronger. So she went back, she lived a quiet life. لیکن ہوا کیا,
One day it is said that the uncle of Shaybat al-Hamd and his name is Muttalib, उनके जो अंकल थे Shaybat al-Hamd के वो थे Muttalib, वो वहाँ से पास कर रहे थे यसरिब से, and he saw Shaybat al-Hamd and he said, this is my blood. Now it's very true actually that in those days they had this gift of recognizing that this is not a Yasribite, this is not an Ansari, this is a Quraishi. उन्होंने पहचान लिया और वो उन्हें ले गए. Bahral, he took the child and dashed away on the camel and he rushed back to Makkah, and when the people saw him with a young lad, तो अब्दुल मुत्तलिब नाम असल में बता रहे हैं ऐसे पढ़ा कि जब शैबतुल हम्द को मुत्तलिब लेकर आए मक्का में तो लोगों ने देखा कि शायद ये इनके ग़ुलाम हैं, ये एक यंग लैड को लेकर आ रहे हैं, शायद ये इनके ग़ुलाम है, तो उन्होंने उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब डाल दिया. यहाँ से इनका नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब डला. इनिशियली अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी स्ट्रगल की अपने कज़न्स और अपने अंकल्स में, ज़ाहिर है एक नाम बनाने के लिए, वो बड़े रिच थे, वेल्दी थे, उनमें बड़े स्किल्स थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी कम नहीं थे. अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ खड़े होकर दिखाया, वहाँ पे अपना नाम मनवाया और ये कि अपनी इज़्ज़त करवाई. तो अब्दुल मुत्तलिब के जो है वो लाइफ टाइम में 3 चीज़ें हुई. नंबर 1 द रीडिस्कवरी ऑफ जमज़म, नंबर 2 हिज वो टू सेक्रीफाइस अब्दुल्ला अपने बेटे को, एंड नंबर 3 द इंसिडेंट ऑफ अब्रहा एंड द एलिफेंट्स. अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम जमज़म का जो है वो किस्सा पढ़ते हैं. अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को एक ड्रीम दिखाई that if you go to such and such a place next to this idol, between that stone and marker, if you go to this place and you dig, you will find Zamzam. अब ये अल्लाह की तरफ से साइन था अब्दुल मुत्तलिब को. Initially he ignored the dream, but he kept on seeing it until finally he realized that this is from Allah. याद रखें अल्लाह की तरफ से जो ड्रीम आता है ना वो बार बार आता है, वो एक साइन होता है, आप उसको इग्नोर कर दो फिर बार बार अल्लाह की तरफ से आता है. वन ऑफ द साइंस है कि ड्रीम अल्लाह की तरफ से. एंड सो एट द टाइम ही हैड ओनली वन सन हारिस. उस टाइम पे इनका सिर्फ एक ही बेटा था हारिस. हारिस उनके ओल्डेस्ट सन थे, तो उन्होंने अपने बेटे को लिया, खुद गए और शॉवल और एक्स लिया और ही बिगेन डिगिंग. दो क्रैश ऑफ कोर्स आर मॉकिंग हिम, कुरैश मॉक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखो जी जमज़म रीडिस्कवर करने चला, जबकि हमें तो 400 साल हो गए जमज़म किसी को मिला भी नहीं. खैर वो डिग करते गए until he struck something far more precious than gold and far more precious than oil. He struck water, and as we all know the story, when the water began bubbling up, the Quraysh surrounded him, his own relatives, and they said this is our property now, and he refused and said no, I discovered it, I have the right. सब लड़ाई पड़ गए. कुरैश ने कहा ये हमारा है, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने डिग किया तो इसमें मेरे राइट्स हैं. Now again it's not as if he is not going to give them water, but there comes power and there comes prestige by claiming this, and he knows this. उन्होंने सराउंड कर लिया, वॉर इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट, स्कफल हो रही है, बल्कि इवन वो मारने लगे थे आपस में एक दूसरे को. एंड दैट्स व्हेन ही मेक्स अ वो टू अल्लाह. तब उन्होंने एक अल्लाह ताला के यहाँ कसम खाई और एक मन्नत मांगी, ओ अल्लाह इफ़ यू एवर गिव मी 10 सन्स टू डिफेंड मी देन आई प्रॉमिस आई विल सेक्रीफाइस 1 फॉर यू. और ये अब्दुल्ला ज़ाहिर फिर थे, तो उन्होंने कसम खाई कि अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक तेरी राह में कुर्बान करूँ. बट दे डोंट वांट टू फाइट हिम, सो दे एग्री टू गो टू अ फॉर्चून टेलर हु इज़ देयर प्रेस्टिज. एक फॉर्चून टेलर के पास गए फाइट से बचने के लिए. ऑन द वे देयर दे गेट लॉस्ट ऑल ऑफ देम, they are all cousins and relatives, they are about to die. So much so that Abdul Muttalib says each one of you should dig his own grave because we are too weak to bury each other. So they did their own graves, and as Abdul Muttalib is digging his own grave, he strikes water again. So his cousins and distant Quraysh said, this is a sign from Allah that the water is yours. देखें अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको पावर दी कि वो जा रहे थे रास्ते में, वीक पड़ गए, लड़ाई भी थी, मरने वाले थे, अपनी अपनी ग्रेव डिग कर रहे थे. जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ग्रेव डिग की तो पानी फिर निकला. तो अब उन्होंने कहा ये कंफर्म साइन है कि वाकई ये अल्लाह ने तुझे ही दिया है. सो विदाउट गोइंग टू द प्रीस्टेस देन दे कम बैक, दे वॉलंटरीली गेव द राइट्स ऑफ जमजम टू अब्दुल मुत्तलिब. तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में से अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह ने इतना अजीम काम कराया कि जमजम का कुआं जो है वो जो आज तक जारी है वो अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा. एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल नो इवेंचुअली अब्दुल मुत्तलिब हैड 18 चिल्ड्रन. अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि 18 बच्चे दिए, 12 सन्स एंड 6 डॉटर्स. हारिस एल्डेस्ट थे, फिर ज़ुबैर थे, फिर अब्दुल्ला थे, फिर अबू तालिब थे. ये सेम मदर से थे. हारिस, ज़ुबैर, अब्दुल्ला और अबू तालिब ये 4 एक मदर से थे. अब्बास और ज़रार एक और मदर से थे. हमज़ा, मकव्वम और हजल ये एक और से थे, और अबू लहब एक और से थे. तो रसूलुल्लाह के 4 चचा जिनका बड़ा कॉमनली नाम आता है हमज़ा, अब्बास, अबू लहब और
ابو طالب. تو ابو طالب اور عبداللہ جو ہیں یہ ایک، اسی لیے ابو طالب کو بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دیور فرام ون مدر. عباس اور زرار ایک اور سے تھے، حمزہ اور مقوم ایک اور سے تھے، اور ابو لہب ایک اور سے تھے. ہر چچا یعنی جو 4 فیمس ہیں دیور فرام اندر مدر. اینڈ ہی عبد المطلب ہیڈ 6 ڈاٹرز. صفیہ آپ کو پتہ ہے نا جو رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، اور صفیہ کا آگے خواب کا بھی ذکر آتا ہے. جنگ بدر سے پہلے صفیہ نے ایک خواب دیکھا تھا، حضرت عباس کو بتایا تھا کہ ہم سب ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. وہ ایک سائن تھا اللہ کی طرف سے کہ نبوت اس کی ابھی بھی مان لو. اینی وے صفیہ کو ایک خواب آتا ہے. خیر پھر یہ کہ ایز فار دی ادر آرٹس وی نو اونلی آف عاتقہ کا ہے، ہو واز الائیو وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بگین پریچنگ. غالباً صفیہ کو خواب آیا تھا، عاتقہ کو آئی ایم ناٹ شیور، جب ہم وہ پڑھیں گے تب نام کنفرم ہو جائے گا. اینڈ دین شی سمپلی ڈس اپیئرز فرام دا سیرہ. اینی وے سو دین وی ہیو ام حاکم. دین وی ہیو امیمہ، یہ بھی بیٹی ہیں ان کی. اور امیمہ جو ہے یہ مدر ہے زینب بنت جہش کی. زینب بنت جہش کون ہے؟ زینب بنت جہش رسول اللہ کی کزن ہے، ٹھیک ہے نا، پھپھو کی بیٹی. اور زینب بنت جہش سے شادی کی کب؟ حضرت زید کی تھی نا پہلے، ٹھیک ہے نا. تو زینب بنت جہش کی نبھی نہیں ان کے ساتھ اتنی، کیونکہ حضرت زید کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اور تھا، زینب بنت جہش کا اور تھا. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اسٹرکٹ حکم دیا اللہ کے نبی کو کہ اب تم شادی کر لو. تو یہ خیر زینب بنت جہش کی مدر جو ہے یہ امیمہ ہے. اینی وے through Umayma. So she was his father's sister daughter. And then we have Arwa and Barra. تو یہ 6 بیٹیوں کا ذکر ہے. میں نے ویسے ہی آپ کو ایک انفارمیشن کے لیے بتایا کہ آپ کو پتہ ہو کتنی تگڑی فیملی تھی. 18 بچے، 12 بیٹے، 6 بیٹیاں، اور چاروں جو یہ چچا ہیں مختلف مدر سے، ٹھیک ہے. When all of these sons reach adulthood, he tells them about his woe. انہوں نے کہا کہ اب میں نے اللہ کو ایک منت مانگی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں ایک کو سیکریفائس کروں گا. I am a man of my word. اللہ نے مجھے کئی بیٹے دیے ہیں، تو مجھے تم میں سے ایک کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اب پرانے دور میں اس طرح کی ظاہر ہے قسمیں کھایا کرتے تھے لوگ، یہ شاید رواج تھا وہاں پہ. اینی وے اینڈ دیٹس وین ہی ٹوک عبداللہ ان فرنٹ آف دا کعبہ اینڈ دا قریش سیڈ یو کین ناٹ ڈو دس، ہی از دی موسٹ بیلوڈ. عبداللہ رسول اللہ کے والد اس ٹائم پہ جو ہے وہ 17 سال کے تھے، 16-17 سال کے تھے. سو دے سیڈ یو نو وائی ڈونٹ یو گو ٹو سچ اینڈ سچ پریسٹس اینڈ سی اف دیر از اے وے آؤٹ. تو وہ انہوں نے کہا کسی کاہنہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو شاید وہ کوئی وے آؤٹ تمہیں نکال دے. That is when the 100 camels were instituted, and this is when the life of a person became equivalent to 100 camel, which is still the Sharia to this day. اس سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اخذ ہوتا ہے. دیکھیں کئی اسلامی شریعہ کے جو آپ کو پوائنٹس ملیں گے نا وہ کلچرل بھی ہیں، اور وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے یور کلچر، اسلام سمپلی کیم ٹو ریفارم یور کلچر. جیسے صحابہ بہت سی چیزیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیا کیا کرتے ہو، تو وہ بتاتے تھے ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو شریعت کے مطابق ہوتے تھے اس کو ایکنالج کر دیتے تھے، جو نہیں ہوتے تھے اس کو منع فرما دیتے تھے. تو اس لیے ہیومن سوسائٹی میں جو بھی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو اسلام ایکنالج کرتا ہے. اسی لیے اصول فقہ میں ایک جو سمجھ لیں سورسز آف شریعہ میں ایک جو سورس ہے وہ عرف ہے، کسٹم، ٹھیک ہے نا. سورسز آف شریعہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. جب بھی کوئی اسکالر کوئی فتویٰ دیتا ہے یا اسکالر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ سورسز آف شریعہ کو دیکھتا ہے. پہلی کیا ہے؟ قرآن، حدیث اینڈ سنہ، ایک ہی بات ہے. پھر صحابہ، آثار صحابہ کے اوپینینز، ٹھیک ہے نا. ابن عباس کا اوپینین بہت میٹر کرتا ہے. کوئی صحابہ بہت ٹاپ کے اوپینینسٹ ہیں، عبداللہ بن مسعود کا اوپینین بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو ہریرہ وغیرہ یہ فقی صحابہ تھے. اس کے بعد اجماع، کنسنسس آف امہ، اوکے. اس کے بعد قیاس کیا ہوتا ہے؟ انالوجی، کسی چیز کی انالوجی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سگریٹ میں ٹوبیکو ہے، ٹوبیکو کی انالوجی کریں وہی اسی کے ساتھ جو چیز حرام ہے تو یس اس کے مطابق قیاس کے مطابق سگریٹ بھی حرام ہے. اشتہاد ٹوٹلی نیو چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کی کوئی انالوجی بھی آپ کے پاس نہ ہو. مثال کے طور پہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ چیر کے ظاہر ہے دیکھتے ہیں، آرگنز دیکھتے ہیں یا آرگن ڈونیشن، اس کا تو کوئی انالوجی بھی نہیں مل رہی تاریخ اسلام میں یا کسی فقہ میں. تو یہ ایک ٹوٹلی نیو چیز ہے، تو اس پہ پھر اجتہاد ہوتا ہے.
اسی طرح برائلر چکن جو ہے اس کو کس طرح سے جو فارمی چکن ہوتا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، تو ایک ایک کو ذبح کریں تو بہت مشکل ہے، پھر وہ مشین لگی ہوتی ہے وہ ذبح کرتی، تو وہ کیا ہے اجتہاد ہوا کہ بٹن دبائیں، بٹن دباتے ہیں بس اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر تو کافی ہے، وہ سب کے لیے کافی ہے، ایک ایک کو کرنی، یہ اجتہاد سے چیزیں پروو ہو گئیں۔ اجتہاد از ون آف دا سورسز آف شریعہ۔ اور لاسٹ ہے عرف، کسٹم، عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرف یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں کیا چیزیں رائج ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ایک مثال آپ کو عرف کی دیتا ہوں تاکہ اچھا آپ کا نالج بھی بڑھ جائے سورسز آف شریعہ کے بارے میں، یہ ینگسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں فرنیچر جب ہم لینے جاتے ہیں نا، حدیث کے مطابق پیسے تب تک نہ دو جب تک مال ہاتھ میں نہ آ جائے، کلیئر ہے نا یہ حدیث، اٹس کلیئر۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ایڈوانس پکڑانا پڑتا ہے، تو عرف کے مطابق ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسکالر نے کہا ہے کہ چونکہ آپ کا عرف ہے تو ٹھیک ہے، یہ عرف پریسیڈنس لے جائے گا یہاں پہ، تو یہ اسی لیے ہم تھوڑا ایڈوانس پکڑا دیتے ہیں، بے شک ہمیں بعد میں چیز مل جائے تو اٹس اوکے، جائز ہے۔ عرف کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے عرف میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے عرف میں جوائنٹ فیملی سسٹم از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یس اسلام میں ایک سیپریٹ اکاموڈیشن کا کنسیپٹ ہے، لیکن وی ہیو ٹو سی دی عرف۔ ہماری جو ظاہر ہے جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، ہمارے آباء اجداد نے جوائنٹ فیملی دیکھا ہے شروع سے، ان کے لیے اٹ ول بی ٹو مچ کہ ایک بندہ بالکل الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ عرف کے خلاف ہے، تو آبویسلی عرف بھی تو پریسیڈنس لے گا نا۔ تو بہت سے لوگ شریعت پکڑ لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے عرف کیا ہے۔ اب جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ عرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو انکلز ہیں مساجد کے، تو وہ تو آپ کی ٹھکائی لگا دیں گے اگر کوئی بندہ جوتے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس لیے بہت سی چیزیں کسٹمز دیکھنے پڑتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو سورسز آف شریعہ بتایا ہے کہ ڈو ناٹ گیٹ ڈیسیوڈ فرام سم ون۔ بہت سے آج کل سو کالڈ اسکالرز آپ کو ملیں گے جو ان سورسز کے مطابق نہیں چل رہے، جو اپنا اجتہاد کر کے آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں، نہ انہوں نے قرآن انہوں نے لیا ہے صرف، لیکن قرآن کے بعد وہ ڈائریکٹ اجتہاد پہ آ گئے۔ کتنا بڑا جمپ ہے۔ انہوں نے صحابہ کے اقوال چھوڑ دیے، حدیث کو ویسے ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ تو بعد میں جمع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کے اقوال بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باؤنڈنگ نہیں ہے ہم پہ کوئی، کنسنسس چھوڑ دیا، امت کا کنسنسس۔ آپ سوچیں امت کا اجماع ہے کہ نہیں امام مہدی نے آنا ہے، امت کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ، امت کا اجماع ہے دجال، لیکن آپ دیکھ لیں حمزہ علی عباسی نے ریسنٹلی پوسٹ لگائی، تو خیر غامدی صاحب جو ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں، کنسنسس سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے نا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا میں نے نام لیا، ایک دو اور اس طرح ظاہر ہے کچھ ایسے ہمارے ہیں اسکالرز جو کہ ہٹ گئے، اجماع سے ہٹ گئے، دیٹ از ناٹ گڈ۔ اجماع کو پکڑے رکھیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں، بہت سے ینگسٹر سوال پوچھتے ہیں نا کہ فرقہ واریت سے کیسے بچا جائے۔ لک ایٹ دی کنسنسس آف دا علماء، اور علماء سے مراد ایک فکر کا عالم نہیں ہے۔ کنسنسس آف حنفی علماء از ناٹ کنسنسس، کنسنسس آف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیٹ از کنسنسس، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو پردے پہ کنسنسس ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ان معاملات پہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس پہ کنسنسس۔ جب آپ کنسنسس کو چھوڑ دیں گے، اپنا ڈائریکٹ اوپینین دیں گے، وہ پھر رسکی ہے، وہ باؤنڈنگ نہیں ہے بالکل بھی۔ حضرت عائشہ کی ایج پہ کنسنسس ہے علماء، جو بھی گورے ہمیں کہہ لیں، اسلامو فوبس کہہ لیں، لیکن وہ کنسنسس ہے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی ایج پہ کہ وہ اتنی تھی۔ تو خیر یہ آؤٹ آف دا بلو وے جا کے میں نے آپ کو اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کراتا ہوں، اور یاد رکھیں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، مقاصد شریعہ۔ جب بھی آپ کو کوئی پوچھے نا اسلام میں ایک چیز حرام کیوں ہے، یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے، تو ریممبر کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لائف کی حفاظت کرنا، ایک مقصد ہے پبلک ویلفیئر کی حفاظت کرنا، ایک مقصد ہے انسان کے مائنڈ کی حفاظت کرنا، یعنی وہ انسین نہ ہو جائے، سین مائنڈ رہے اس کا۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لینیج اور فیملی کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں۔ جو بھی چیز ان چیزوں کو ہارم کرے گی وہ اسلام حرام کہہ دے گا، یہ مقاصد شریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الکوہل آپ کے مائنڈ کے لیے ہارمفل ہے، باڈی کے لیے ہارمفل ہے، سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے، فیملی لینیج کے لیے ہارمفل ہے۔ زنا ہر چیز کے لیے ہارمفل ہے، اور ویسٹ زنا کو عام کر رہا ہے، تو آج وہ دیکھ لیں وہاں پہ کیا نتائج آ رہے ہیں۔ تو دو چیزیں اگر آپ تھامے رکھیں گے نا، آپ فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے۔
ایک یو شوڈ نو دا سورسز آف شریعہ, قرآن, حدیث اور سننا ایک ہی چیز ہے. صحابہ کے اوپینینس, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھے جائیں گے. اس کے بعد آ جائیں تو کنسنسس آف دی امہ, اجماع, صحابہ کا بھی اجماع, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جیسے عبداللہ بن مسعود کچھ چیزوں سے ڈس ایگری کرتے تھے, لیکن یہ کہ ڈفر کرتے تھے, لیکن وہ اجماع نہیں ہے. صحابہ کا اجماع یہ نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا پارٹ نہیں مانتے. اور بھی دو چار ایسی چیزیں ہیں نماز کے طریقے کے حوالے سے. عبداللہ بن مسعود رکوع, میرے خیال تھوڑا سا اس طرح, شاید مجھے ابھی بھول رہا, خیر رکوع کے بارے میں ڈس ایگریمنٹ ہے ان کا, اور غالباً سلام کے بارے میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مے بی آئی ایم رانگ, بٹ یہ کہ ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا اوپینین بائنڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے بائنڈنگ ہے اجماع آف دا صحابہ. تو اجماع از اے سورس آف شریعہ. اس کے بعد قیاس از اے سورس آف شریعہ, اجتہاد از اے سورس آف شریعہ, اینڈ عرف از اے سورس آف شریعہ. اب ان سب میں عقل کہیں نہیں ہے. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ آئی بلیو یا اکارڈنگ ٹو مائی عقل, تو وہ اس کو کینسل کر دیں آپ ایسے, ٹھیک ہے نا. عقل کا محتاج شریعہ نہیں ہے. حضرت علی صلی اللہ عنہ کا یہ قول یاد رکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر شریعہ عقل کی محتاج ہوتی تو مسح جو ہے وہ نیچے کیا جاتا جرابوں کی. مسح آپ کو پتہ ہے نا, مسح جب جرابیں پہنتے تو اوپر کرتے ہیں, نیچے نہیں کرتے. ویری سمپل وے آف ڈوئنگ مسح. تو یہ سورسز آف شریعہ ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کنسنسس. کنسنسس لے لیں, آپ بچ جائیں گے, گمراہی سے بچ جائیں گے. ہر چیز میں اجماع دیکھا کریں کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا مقاصد شریعہ. اینی وے, تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ اب عبداللہ جو ہیں بڑے پیارے بیٹے تھے ان کی جگہ پھر 100 کیملز کی جو ہے وہ انہوں نے قربانی دی. اور تھرڈ اور فائنل سٹوری جو ہے وہ ابرہہ کی ہے. ابرہہ کون تھا؟ گورنر آف یمن, انتہائی متکبر, اور یہ اس کو بہت جیلسی تھی کہ یمن میں ایک گولڈ کا ہم نے مندر بنایا ہے, لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر کعبے کو جاتے ہیں ورشپ, مطلب وہاں پہ پلگرمیج کرنے. کعبے میں ایسا کیا ہے, کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے ہی سو ہز پیپل ایوری ایئر گو ٹو نارتھ. تو انہوں نے بتایا جی ہم حج کرنے جاتے ہیں, تو اسے جیلسی, اس نے کہا کہ بگیسٹ ٹیمپل یہاں پہ, لوگ حج کیوں کرنے جاتے ہیں. اینی وے when one of the Bedouins heard this, he went there and relieved himself. He became so angry that he said, as revenge I will destroy the house, so people must come to my house. خیر اس نے یہ ٹھانی کہ میں جی جاؤں گا اور اس کو ڈسٹروائے کروں گا. تو وہ ایلیفینٹس کے ساتھ آیا, افریقن ایلیفینٹس تھے, اور افریقنز نے بہت ٹرین کیا تھا ایلیفینٹس کو اس دور میں. بہرحال یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت بلال آپ کو پتہ ہے نا, پرنسس کے بیٹے, یہ بات پتہ ہے آپ کو حضرت بلال کے بارے میں؟ بلال کی جو والدہ تھی نا وہ یہاں کی پرنسس تھی, یہ جہاں ابرہہ نے اٹیک کیا حبشہ کی, اور وہ پھر باندی بنی, سلیو گرل انفارچونیٹلی, اور ان کے جو شوہر تھے وہ عرب تھے. تو حضرت بلال جو ہے یہ بیسکلی ایبیسینین ماں کے بیٹے ہیں, لیکن وہ پرنسس تھی. اور حضرت بلال کے بارے میں نا جب آپ کو ذہن میں حضرت بلال کا نام آتا ہے نا تو تھوڑا سا ظاہر ہے بلیک کلر تو تھا, لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہوگا کہ شکل و صورت, لیکن یہ کہ ہی واز ویری ہینڈسم. صحابہ کہتے ہیں ان کی ہیزل کلر کی آئیز تھی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت بلال کی آنکھوں میں دیکھتے تھے تو ہم کھو جاتے تھے, اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. تو ہی واز فرام اے گریٹ لینیج, ٹھیک ہے نا, پرنسس کے بیٹے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اینی وے ابرہہ نے بڑا پھر ظلم کیا, ابیسینیا کو, حبشہ کو اس نے اٹیک کیا, اور اس کے بعد پھر وہ مارچ ٹورڈز دا کعبہ, اینڈ ہی وینٹ ود ہز آرمی آف اراؤنڈ 8 یا 20 ایلیفینٹس کچھ لوگ کہتے ہیں. چیف ایلیفینٹ کا نام بھی مینشنڈ ہے تاریخ کی کتاب میں, ہز نیم واز محمود, اینڈ ابرہہ کیم ود دی انٹائر آرمی. As you know, when he got to Mecca, he captured the livestock of Abdul Muttalib, over 200 camels and sheep. پھر وہ تبادلہ خیال ڈائلاگ ہوا عبد المطلب کے درمیان اور ان کے درمیان. عبد المطلب نے کہا میرے کیملز واپس کر دو. ابرہہ کو بڑا ان کی شجاعت پہ حیرانگی ہوئی, اتنا بہادر شخص کہ میں یہاں پہ کانکر کرنے آیا, یہ اپنے کیملز کی نیگوسیشن مجھ سے کرنے آیا. اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا. اینی وے تو وہ بڑے ہینڈسم اور ایڈمائریبل تھے عبد المطلب, وہ بڑا امپریس بھی ہوا ان سے. تو anyways, when he entered into the tent, Abdul Muttalib, Abraha was in awe of this man, so tall and handsome. He actually stood up from his chair and sat down on the floor with Abdul Muttalib as a manner of respect that Abdul Muttalib, the chieftain of Makkah, has come. He said to Abdul Muttalib, I have no problem with you, you just get out of the city and destroy your house. I have no problem with you guys, there's nothing personal, I just want to destroy your house of worship. There's nothing against you. And that's when Abdul Muttalib said, I didn't come to you to talk about the house.
I didn't come to you to talk about the Kaaba, I came to talk to you about my camels. یعنی اس لیول کی ڈگنیٹی وہ سمجھا کہ ریکویسٹ کرنے آیا ہے عبد المطلب کہ ہاؤس کو ڈسٹروائے نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ پروٹیکٹ کرے گا. عبد المطلب کے یہ الفاظ تھے. عبد المطلب نے کہا میں صرف تم سے کیملز واپس لینے آیا ہوں, اور ایسا ہی ہوا. تو دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آل آف دا ڈسینڈنٹس آف رسول اللہ دے بلیوڈ ان اللہ. لیکن اب وہ ان کا صحیح عقیدہ تھا نہیں تھا, اس ڈسکشن میں ہم نہیں جاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بزنس نہیں, اٹس نن آف مائی بزنس, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ایسا ہی ہوا. اللہ نے پھر بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے پھر اس کو تباہ کیا. سٹونز فرام جہنم ذکر آتا ہے, ابابیل پرندہ تھا, اس نے پھینکے, نیچے آتے آتے وہ بڑے ہو گئے, اس کی آرمی کو کرش کر دیا اور ڈیزالو ہو گئی اس کی آرمی, جیسے ایسڈ میں ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو بہرحال it is mentioned that the traces of the elephant still were there when the Prophet was born, and Aisha mentions and recalls that when she was a young child in Makkah, she remembered seeing one of the guides of the elephant that had come from Yemen, who had been blinded and was living as a beggar, cursed obviously, and begging the people for any morsel of food. So she says, I remember one of the guys, he must have been a young man at the time, now he's an old man and about to die, and he's begging for food, punishment. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایون ایک شخص تھا جو ون آف دی ایلیفینٹ رائڈرز تھا, اللہ نے اس کو عبرت کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا, اور وہ بلائنڈ ہو گیا تھا اور وہ بھیک مانگتا تھا مکہ کی گلیوں میں. تو خیر خلاصہ یہ ہے آج کی کلاس کا کہ دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ڈیٹیل میں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ مختلف جگہوں سے ماشاءاللہ کمپائل کر کے نوٹس وغیرہ سے, اور بڑا اچھا ہم نے دیکھا کہ قصی جو تھے, لیٹس ریوائز, ان سے کیا اللہ نے کام لیا, پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں اپلفٹمنٹ آف دا قریش ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی. ہاشم جو تھے اکنامک, اور عبد المطلب جو ہے وہ زمزم, اور قریش کی پریسٹیج جو ہے وہ ان سے ان کا بہت تعلق تھا. اور فہر بھی بہت فیمس تھے, کنانہ بہت فیمس تھے, لیکن ایک قصی واز دا اسٹار آف دا قریش. تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنا آپ ٹھیک ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی لینیج ٹھیک رکھے گا, اللہ آپ کی لینیج سے نیک لوگ لے کر آئے گا. تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی لینیج سے کس طرح کے لوگ آئیں گے, کیسے بچے آئیں گے. 100 سال بعد وہ بچے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, صدقہ جاریہ بنے ہوں گے, یا آپ کے لیے ایک بہت ہی مصیبت نہ بن جائے, اللہ معاف کریں. تو بیکم نیک انشاءاللہ تعالیٰ, یہی ہمارے لیے میسیج ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بچے دے گا, اچھی اولاد دے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا, حضرت آمنہ کا, ان کا میں ذکر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کروں گا. رسول اللہ کی برتھ کا ذکر کروں گا. میریکولس بہت سی چیزیں ہوئیں, لائٹ دیکھنے کو ملی حضرت آمنہ کے گھر سے, اور بھی بڑا کچھ ہوا. کعبہ کے بت گر گئے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ واز ریئلی اے میسیج ٹو آل دا ورلڈ کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں, جو کہ اندھیروں کو ختم کر کے روشنی کا اجالا لائیں گے. So that's it for today. Jazakallah khair. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.